مان لو آپ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ پر کھڑے ہیں اور نیچے آنے کے لیے وہاں لگی لفٹ کی طرف جائیں گے، لیکن یہ کیا؟ آپ جیسے ہی لفٹ کے سامنے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ وہ ایک دھاگے سے یا تار سے لٹکی ہوئی ہے۔ دھاگا اتنا پتلا ہے جسے آپ دور سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا آپ اس لفٹ سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ اس لفٹ میں بیٹھو گے تو وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا اور آپ لفٹ کے ساتھ نیچے گر کر مر جائیں گے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نہیں گریں گے اور نارمل لفٹ کی طرح نیچے آئیں گے تو کیا آپ کو میری باتوں پر یقین ہوگا؟ نہیں، لیکن سچ میں وہ دھاگا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ بنا ہوگا کاربن نینو ٹیوب سے، اور یہ وہی مٹیریل ہے جس سے سائنسدان زمین سے خلا تک لفٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیٹسٹ نیوز یہ ہے، جاپانی خلائی ایجنسی جاکسا نے خلا تک لفٹ بنانے کی بات کی ہے، یعنی ہم اس لفٹ کو دیکھ پائیں گے اور شاید زندگی میں خلا کے نظارے بھی کر سکیں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ خلا تک رسائی کے لیے خلائی لفٹ اسپیس ایلیویٹر کا تصور 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اب جاپان نے بہت سنجیدگی سے اس پر کام شروع کر دیا۔ شیزوکا یونیورسٹی اور جاپانی خلائی ایجنسی جاکسا اس زمن میں خلائی لفٹ کے انتہائی چھوٹے ماڈل کے تجربات انجام دے رہی ہے۔ یہ بہت سادہ اور آسان تجربہ ہے، جس میں 6 سینٹی میٹر لمبے، 3 سینٹی میٹر چوڑے اور اتنے ہی اونچے ایک ڈبے کو 10 میٹر کے تار سے باندھا جائے گا۔ یہ تار 2 چھوٹے مکعبی سیٹلائٹس کیوب سیٹس سے جڑا ہوگا اور ڈبہ اس دوران حرکت کرے گا، جسے ماہرین انتہائی غور سے نوٹ کریں گے۔ شیزوکا یونیورسٹی کے ترجمان نے بتایا کہ اگرچہ 2050 میں اس کی تعمیر شروع ہوگی، لیکن پوری دنیا میں خلائی لفٹ کی تیاری کا یہ پہلا تجربہ ہوگا جس کا آغاز جاپان کر رہا ہے۔ روسی سائنسدان نے 1995 میں اسپیس ایلیویٹر کا تصور پیش کیا تھا اور گزشتہ 100 برس سے اس پر مختلف ماہرین نے کام کیا ہے۔ اس کے تحت ایک ایسے ہلکے پھلکے مضبوط تار کا تصور پیش کیا گیا تھا جس کا ایک سرا زمین سے جڑا ہوا اور دوسرا خلا میں کسی چھوٹے شہابیے یا پتھر یا کسی سیٹلائٹ سے منسلک ہو اور اس کیبل پر کم وزنی گاڑیاں کسی لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے آ سکیں۔ اس طرح خلا تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایک جاپانی کنسٹرکشن کمپنی اوبایاسی نے بھی اس میں دلچسپی لی ہے تاکہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر 2050 تک خلائی سیڑھی کو کسی ٹھوس مرحلے تک پہنچایا جا سکے۔ تاہم اوبایاسی نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی اس زمن میں مناسب ٹیکنالوجی موجود نہیں، لیکن ان کا یہ منصوبہ جاری رہے گا تاکہ خلائی لفٹ کے تصور کو حقیقت سے قریب تک کیا جا سکے۔ منصوبے کے تحت زمین میں ایک خلائی روبوٹ بنایا جائے گا جس سے 96,000 کلومیٹر طویل کاربن نینو ٹیوب سے بنی کیبل کو کئی حصوں میں باندھا جائے گا۔ اس کے اگلے سرے پر کم از کم 12,500 ٹن کا کوئی وزنی یا سیٹلائٹ بندھا ہوگا۔ اس طرح یہ تار زمین کے گھماؤ کے باوجود عین اسی طرح سیدھا رہے گا جس طرح پتھر کو ڈوری سے باندھ کر گھمایا جائے تو ڈوری بالکل سیدھی رہتی ہے۔
اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جاپانی ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے لاتعداد معاشی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اس وقت مدار میں 1 کلو گرام سامان پہنچانے پر 10 سے 40 ہزار ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، جبکہ خلائی دوڑ کے ذریعے یہ خرچ صرف 100 ڈالرز رہ جائے گا۔ بالفاظ دیگر، خلائی لفٹ سے خلائی سفر اور سیاحت کو ایک نیا مفہوم میسر آ جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔